وہ آقا جس کی رفتار کے بارے میں قرآن کریم نے رائے کا اظہار فرمایا سبحان الذی اسرا، اور وہ آقا جس کی گفتار کا تعارف کلام مجید میں یوں ہوا وما ینطق عن الہوی، وہ آقا جس کو آسمان والے کہیں احمد مجتبی، وہ آقا جس کو زمین والے کہیں محمد مصطفیٰ، جو مظہر ہے ذات و صفات کا قادر مطلق کی، اور وہ آقا جس کو ما کان وما یکن کے اعجاز کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا، جس کے خطاب کے لیے قرآن کریم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا پہرا بٹھایا، وہ آقا جس کے اوپر ورفعنا لک ذکرک کی چادر تان دی گئی، وہ جس کو کبھی والضحیٰ کہا گیا، وہ جس کو کبھی یاسین و طٰہٰ کہا گیا، وہ آقا جس کے بارے میں کلام مجید نے جا بجا نعت پاک کا اظہار فرمایا، یا یوں کہیں وہ آقا جو مراد ابراہیم خلیل اللہ ہے، یا یوں کہیں کہ وہ آقا جو تمنائے موسیٰ کلیم اللہ ہے، یا یوں کہیں کہ وہ آقا جو بشارت عیسیٰ روح اللہ ہے، یا یوں کہیں کہ وہ آقا جو جگر گوشے حضرت عبداللہ ہے، یعنی کہ وہ آقا جو محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسی مدینے والے آقا کی بارگاہ میں تڑپ تڑپ کر جھوم جھوم کر تخیلات کی دنیا میں گنبد خضرا کو سجا کر جالیوں کی طرف نگاہ اٹھا کر خیالوں کی دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ حضوری میں بارگاہ رسالت ماب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے سب بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے، حضور کا میلاد منانے کے لیے بڑا بنگلہ ہونا ضروری نہیں ہے، اس ذکر خیر کو کرنے کے لیے لمبی گاڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آئیے حضرت تشریف لائیے، میں اپنی تقریر سے قبل آپ کا زیارت کا مشتاق تھا، آپ تشریف لے گئے، میں چاہ رہا تھا کہ 10 منٹ کے لیے آپ بیان فرماتے، لیکن آپ تشریف لے گئے، اب اگر آپ اجازت دیں تو جاری رکھا جائے ورنہ آپ بیان کریں۔ تو بڑی گاڑی کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بڑی ناموری کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں تو حبشہ کے غلام کو اعجاز دے کر کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں۔ واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے۔ چھتونی کے مسلمانوں، غربت یا امیری وہاں معیار نہیں ہے، دل کی صداقت وہاں دیکھی جاتی ہے، دلوں کی نیت کا وہاں پہرا دیا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے واللہ میرے جذبہ صادق کا اثر ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل شہ کونین کا گھر ہے، اور ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے۔ 1450 سال گزر گئے اور ان گزرتے ہوئے سالوں کے ساتھ ان کے لب اعجاز کے معجزات کم نہیں ہوئے۔ ان کا لب جب لب کشا ہوتا ہے تو بغداد کے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیتا ہے۔ ان کے ایک اشارے پر خواجہ اجمیر کو ہندوستان کی نیابت ملتی ہے رسول اللہ کی۔ وہ جب کرم فرمانے پہ آتے ہیں تو نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی بنا دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کا کرم جب اوج پر ہوتا ہے تو مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کو کلیر کا سلطان بنا دیتے ہیں۔ ان کے لب اعجاز میں اب بھی یہ اثر ہے، وہ رات کو کہہ دیں کہ سحر ہے تو سحر ہے، اور اللہ کا محبوب
بظاہر تو بشر ہے. اب یہ بظاہر کیوں کہا گیا؟ یہ تصوف کی چاشنی ماں سوائے اہل سنت کی اسٹیج پر کہیں نہیں ملے گی. کتابوں سے بنتا ہے خشک مولوی، اور صحبت سے تصوف کا رنگ جب آ جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں عالم اہل سنت. اور یہ بزرگوں کی محبت کے وسیلے سے ملتا ہے. اور سنو، وسیلہ بہت بڑی چیز ہے، وسیلہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. میرے دادا حضور کو ایک خلافت حضور سیدی سرکار صدر الافاضل فخر العماصل الشاہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہے، اور وہ بھی خود سے نہیں ہے، بر بنائے حکم صابر مخدوم ہے. عمر 18 سال ہے. دادا حضور بیت نہیں ہوئے، سیکری شریف سے پیدل سفر کیا، کلیر شریف گئے. دل کے اندر تمنا ہے کہ مجھے صابر مخدوم سے بیت ہونا ہے، مرید ہونا ہے. کلیر شریف پہنچے. کلیر شریف پہنچنا تھا، جالیوں کے اوپر ہاتھ گڑا دیے، ہاتھ گڑائے، اور جالیوں کے اندر ہاتھ گڑا کر کے صابر مخدوم سے کہنے لگے، یا علاء الدین صابر، دنیا والے مجھے آپ کے غلام کی حیثیت سے جانتے ہیں، اب کرم فرمائیے، مجھے بیعت فرما لیجیے. اندر سے ایک خادم آیا، کہا کہ حضرت اندر تشریف لے چلیں. دادا حضور قبر انور کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے. خادم بھی باہر چلا گیا. چونکہ کچھ باتیں نہا خانے کی ایسی ہوتی ہیں جہاں محرم راز بزم بالا میں تو کوئی ہوتا ہے، مگر کسی کو اس جلوے کی اگر تاب لانے کی طاقت نہیں ہے تو اسے باہر بھیج دیا جاتا ہے. خادم کو باہر بھیج دیا گیا. اب وہاں صابر مخدوم کی قبر انور ہے، میرے دادا حضور ہیں. صابر مخدوم قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. وہ ہاتھ جس ہاتھ میں سوائے حضرت حافظ شمس الدین پانی پتی کے کسی نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا، وہ ہاتھ آگے بڑھتا ہے. دادا حضور اس ہاتھ کے اندر اپنا ہاتھ لے جاتے ہیں. صابر مخدوم بیعت فرماتے ہیں. جب بیعت و ارشاد کا سلسلہ موقوف ہوتا ہے تو دادا حضور سے صابر مخدوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، قربان جاؤ اس خطاب پر. آپ اپنے بچوں کو بیٹا کہتے ہیں، لیکن جسے صابر مخدوم اپنا بیٹا کہیں، اے میرے بیٹے مبارک ہو. لیکن اب تم سے لوگ پوچھیں گے کہ کس کے مرید ہو، تو اے عبداللطیف کیا بتاؤ گے؟ دادا حضور کہنے لگے، حضور کیا بتاؤں گا تو یہی بتاؤں گا کہ صابر مخدوم کا مرید ہوں. ارشاد فرمایا کہ بیعت شریعہ کی تکمیل کے لیے مراد آباد چلے جاؤ. میرا فرزند مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان کی بیعت بھی میری ہی بیعت ہے. اب دادا حضور کلیر شریف سے چلے، رڑکی اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین پکڑی، مراد آباد اسٹیشن پر پہنچے. پہنچنا ہی تھا کہ آواز آئی، قاری عبداللطیف کہاں ہیں؟ فون کا زمانہ نہیں ہے، موبائل کا زمانہ نہیں ہے. ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں کہ حکم ہوا ہے. ادھر ادھر دیکھا تو پیچھے ایک بزرگ سی شخصیت کھڑی ہے. کہنے لگے، حضرت آپ کا نام قاری عبداللطیف ہے؟ دادا حضور نے فرمایا، ہاں مجھے ہی کہتے ہیں. کہ جلدی چلے، بڑے حضرت انتظار کر رہے ہیں. کہا آپ کون؟
کہ میں تانگا چلانے والا ہوں، حضرت نے بھیجا ہے کہ اسٹیشن پر قاری عبداللطیف صاحب آنے والے ہیں، جلدی لے کر آؤ۔ اب گھوڑا تانگے میں بیٹھے، نعیمی مسجد تھوڑی اونچائی پر ہے، 8 یا 10 قدم کا زینہ ہے۔ گھوڑا تانگے والے نے لے جا کر کے گھوڑا تانگا مسجد کے سامنے روک دیا۔ دادا حضور اترے، اترنا تھا کہ اوپر تشریف لے گئے، جا کر کے دیکھا کہ نماز عصر بالکل تیار ہے، صف لگی ہوئی ہے، مصلی بچھا ہوا ہے۔ صدر الافاضل حضرت صدر الافاضل نے دادا حضور کو حکم فرمایا کہ قاری صاحب نماز آپ پڑھائیں۔ دادا حضور نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے فرمایا کہ ادب کو فوقیت ہے، حکم کو فوقیت ہے ادب پہ۔ دادا حضور نے عصر کی نماز پڑھائی۔ وہ صدر الافاضل جو مرید کرنے میں 20 سال لگا دیتے تھے شاگردوں کو، پہلی ملاقات ہے۔ عصر کی نماز ہوئی، جگہ کی تبدیلی ہوئی، مصلی پر صدر الافاضل آ کر کے بیٹھ گئے، سامنے دادا حضور بیٹھ گئے۔ ابھی دادا حضور نے کچھ کہا نہیں بیعت ہونے کے لیے، خود بخود ہاتھ آگے بڑھا دیا، بیعت فرما لیا۔ بیعت فرمانا تھا، اس نے میں خادم کو کہا اے میرے خادم ذرا رجسٹر اور قلم بھی لے آئے۔ خلافت نامہ تحریر فرمایا گیا۔ وہ صدر الافاضل جو خلافت دینے میں بہت ہی محتاط تھے، پہلی ہی ملاقات میں بیعت کیا اور خلافت عطا فرمائی۔ اب دادا حضور سے کہا کہ اب آپ چلے جائیں کلیر شریف، کہ ہم نے آپ کو بیعت تو فرما لیا لیکن لقب آپ کا صابری رکھ دیا۔ بیعت کیا سلسلہ قادری میں، لیکن مشہور کیا صابری سے۔ اب دادا حضور نے جاتے ہوئے پوچھ لیا حضور یہ تو بتائیں، ابھی تو میں نے کہا کچھ نہیں تھا، آپ نے بیعت بھی فرما لیا، خلافت بھی عطا فرما دی۔ ارشاد ہوا کہ اما قاری صاحب جس صابر مخدوم نے آپ کو بیعت ہونے کے لیے بھیجا ہے، اسی صابر مخدوم نے ہمیں بیعت کرنے کا حکم فرمایا ہے، خلافت دینے کا حکم فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فیضان صابری بلبل حضرت عمر عباس لطیفی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک خلافت اور دوسری خلافت اولاد غوث اعظم، شاگرد اعلیٰ حضرت حافظ و قاری عبد المعبود صاحب چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ راول پنڈی کے بزرگ ہیں، 165 سال عمر ہوئی۔ کتنی؟ 165 سال۔ بال کالے سے سفید ہوئے، پھر سفید سے کالے ہوئے، پھر کالے سے سفید ہوئے، پھر وصال ہوا۔ اور 165 سال عمر کس طرح ہوئی یہ بھی سنیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، حافظ عبد المعبود صاحب قبلہ کے۔ ایک مرتبہ حافظ و قاری عبد المعبود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو شب قدر میں زیارت نصیب ہوئی۔ رات میں زیارت ہوئی، صبح پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابھی کچھ کہا نہیں تھا، اتنے میں ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پوچھا اے عبد المعبود زیارت ہو گئی؟ کہنے لگے حضور ہو گئی۔ ارشاد فرمایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے عبد المعبود کیا مانگا؟ کہنے لگے حضور لمبی عمر مانگی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ لمبی عمر مانگی؟ ارے شب قدر کی زیارت نصیب ہوئی ہے، جنت مانگ لی ہوتی، کچھ اور مانگتے۔ کہنے لگے حضور جنت تو اسی دن مل گئی تھی جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، لمبی عمر تو اس لیے مانگی تاکہ تادیر خدمت خلق کرتا رہوں۔ تو 165 سال عمر ہوئی،
حافظ عبد المعبود صاحب جنہوں نے دادا حضور کو دوسری خلافت پاکستان سے عطا فرمائی، آج بھی آپ کا جبہ دستار وغیرہ زیارت کے لیے سیکری شریف میں رکھی ہوئی ہے۔ ان کے پاس کوئی مولانا آئے، مولانا نے آ کر کے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ نسبت سے کیا ہوتا ہے، وسیلے سے کیا ہوتا ہے؟ حافظ عبد المعبود صاحب نے فرمایا کہ نسبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ مولانا نے کہا کیسے مانے؟ کہا کہ نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ یہ جو جبہ ہم نے پہنا ہے، اس جبے پہ آ کر اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے اور وہ مکھی اس جبے سے اٹھے، اڑ کر کسی دوسرے شخص کے کپڑے پر بیٹھ جائے، مثلا مکھی میرے جبے سے اٹھے اور میں اللہ والا ہوں اور وہ کسی گناہگار کے جبے کے اوپر جا کر کے بیٹھ جائے، کپڑوں پہ بیٹھ جائے، تو بروز قیامت میں عبد المعبود اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اس شخص کو ساتھ نہ لے لوں جس شخص کے اوپر وہ مکھی جا کر کے بیٹھے۔ تو یہ تصوف کی چاشنی، یہ صابر مخدوم کے در کا فیض الگ ہی راہ کل اور الگ ہی سمت کی طرف اشارہ کرتا۔ ذرا سنبھل کے بزرگوں پہ تذکرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے پیتے ہیں۔ علم کے جب اعلیٰ پیمانے پر حضرت جلال الدین رومی اعلیٰ مسند پر مسند نشین ہو گئے اور ایک عالم آپ کا گرویدہ ہو گیا، ایک عالم فیضیاب ہونے لگا آپ کے تبحیر علمی سے، حضرت جلال الدین رومی کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہو گئی۔ ایک تالاب تھا خانقاہ کے اندر، مدرسہ کے اندر، تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے کتاب تحریر فرما رہے تھے، اتنے میں شمس تبریز کا پہلی بار گزر ہوا، مدرسے میں آ کر حضرت جلال الدین رومی کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت جلال الدین رومی سے پوچھا کتابوں کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جلال الدین رومی نے ارشاد فرمایا حال حقیرانہ تھا، ہٹے ہوئے کپڑے تھے، بکھرے ہوئے بال تھے، لیکن جن کے پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، در اصل وہی اندر سے مالا مال ہوتے ہیں۔ کہہ گئی کان میں آ کر تیرے دامن کی ہوا، صاحب ہوش وہی ہیں کہ جنہیں ہوش نہیں۔ حضرت شمس تبریز نے پوچھا یہ کیا ہے؟ جلال الدین رومی نے جواب میں کہا ان چیزوں کو آپ نہیں جانتے، ان سے آپ کا کیا واسطہ، اسے آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب حضرت شمس تبریز نے یہ جواب سنا اور کتاب حضرت جلال الدین رومی سے چھینی اور چھین کر تالاب میں ڈال دی۔ اب وہ کتابیں آج کی کتابوں کی طرح نہیں تھی کمپیوٹرائزڈ لکھائی، کتاب لکھی جاتی تھی ہاتھوں سے، قلم سے، روشنائی سے، اور روشنائی اگر پانی میں چلی جائے تو حضرت بتائیں گے کہ بہہ جاتی ہے۔ اب روشنائی پانی کے اوپر آ گئی، کتاب اندر رہ گئی۔ جلال الدین رومی پریشان ہو گئے، ماتھے پر پسینہ آ گیا، کہنے لگے حضرت یہ کیا کر دیا، سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ جب پریشان ہوئے تو حضرت شمس تبریز نے تالاب میں ہاتھ ڈالا، کتاب باہر نکالی، کتاب کا باہر نکالنا تھا، حضرت جلال الدین رومی نے
پلٹ کر کتاب کو چھینا تو یہ دیکھا کہ ابھی تک تو روشنائی پانی پر بہہ رہی تھی، لیکن اب روشنائی جس طرح سے کتاب کے اندر پہلے ثابت تھی اسی طریقے سے ہے، لکھاوٹ میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، پہلے ہی کی طرح کتاب چمک رہی ہے۔ اب حضرت جلال الدین رومی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جسے تم نہیں سمجھتے، ذرا سنبھل کے بزرگوں پہ تذکرہ کرنا۔ یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے پیتے ہیں، اور یہ سوکھی ندی سے پانی پلانے والے جسے اپنا جھوٹا پانی پلا دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں بات سماتی ہے، پھر وہ عقل دوڑاتا ہے تو اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا محبوب بظاہر تو بشر ہے، پر ان کی جو حقیقت ہے خدا ہی کو خبر ہے، اور مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، سدرۃ المنتہا کا مقام ہے، شب معراج حضرت جبریل امین ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا سے آگے قدم بڑھانا چاہا، حضرت جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل چلو، حضرت جبریل ٹہر گئے، حضور نے فرمایا کیوں نہیں چلتے آگے؟ حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو تجلی سے پر جل کر کے راکھ ہو جائیں۔ اب حضور نے فرمایا جبریل یاد کرو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عقل اوپر تماشا دیکھ رہی ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل تو ابھی اوپر بیٹھی سوچ رہی ہے کہ کودوں یا نہ کودوں، لیکن عشق کا سہارا لے کر کے ابراہیم خلیل اللہ آگ نمرود میں کود گئے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور کلام فرماتے ہیں جبریل سے، اے جبریل جب میرے جد امجد نمرود کی آگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو تم ان کے پاس حاضر ہوئے، حاضر خدمت ہو کر کے تم نے ان سے کہا کہ اے ابراہیم مانگ لو، اگر کچھ حاجت ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہاری حاجت کو پورا کروں۔ تو میرے جد امجد نے تم سے فرمایا تھا اے جبریل میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو اس وقت تم نے میرے جد امجد سے یہ کہا تھا کہ اے ابراہیم ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی مقرب نہیں جا سکتا، ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی ولی نہیں جا سکتا، ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی ساتھ والا نہیں جا سکتا، ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی نبی نہیں جا سکتا، ہم وہاں جا سکتے ہیں جہاں کوئی رسول نہیں جا سکتا۔ تو اے جبریل دیکھ آج محمد وہاں جاتا ہے، آمنہ کا لال وہاں جاتا ہے جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ مجبور جہاں جانے سے جبریل کا پر ہے، اس سے بھی کہیں آگے محمد کا گزر ہے، اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے۔ یہ ان کی عنایت ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے۔ چھتونوی کے مسلمانوں اور غیور مسلمانوں، آپ اور آپ کی یہ کمیٹی، جن جن حضرات نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا وہ حضرات لائق صد مبارکباد ہیں، اور ان حضرات کی بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے، پشت پناہی پر بڑے مضبوط ہاتھ ہیں، اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے اور حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس محفل کے لیے ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں، اور آپ اپنے مقدر پر رشک کریں گے
اور یہ سمجھیں گے کہ آپ کا جلسے میں آنا کتنا کامیاب ہے، آپ کے جلسے میں آنے کا کیا مطلب ہے۔ جب اس کمیٹی کے لوگوں کے دماغ میں آیا کہ یہ جلسہ کرایا جائے، ٹینٹ لگایا جائے، مائک لگایا جائے، دریا بچھائی جائیں، مائک کا انتظام کیا جائے، لائٹ کا انتظام کیا جائے، ابھی یہ خیال دلوں میں دوڑ رہا تھا، اب یہ خیال آسمان پر پہنچا اور ملائکہ کی جماعت میں اس نیت کا بول بالا ہو گیا، ذکر ہو گیا، اور یہ ذکر ہونا تھا کہ جلسے کی تاریخ آ گئی، اب جلسہ سجا دیا گیا، شورا بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، اور آپ تمام سامعین حضرات بھی آ گئے۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہیں تو فرشتوں کی جماعت جس کا کام یہ ہے کہ وہ ڈگر ڈگر نگر نگر قریہ قریہ بستی بستی اللہ کا اور اس کے حبیب کا ذکر ڈھونڈتے رہتے ہیں، جلسہ ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اب وہ چھتونی کے قریب سے گزرے کہ ملائکہ کی جماعت کے سردار نے تمام فرشتوں کو روک کر کہا کہ رکو، منزل مل گئی۔ جلسے میں آئے، آ کر کے دیکھا کہ نعت خواں نعت خوانی کر رہے ہیں، حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور لوگ سن رہے ہیں، یا کچھ سن بھی نہیں رہے تو خالی بیٹھے ہیں، یا اگر یوں کہیں کہ بیٹھے بھی نہیں سو بھی رہے ہیں۔ اب ملائکہ کی جماعت کے سردار نے فرشتوں سے کہا اپنے پروں کو محفل کو ڈھانپ لو، پروں سے۔ اب پر محفل کے اوپر ڈھانپ لیے گئے، محفل کو ڈھانپ لیا گیا پروں سے۔ اب فرشتوں کی قطار اندر قطار اوپر کی طرف جاتی رہی، اور ملائکہ کی جماعت آسمان دنیا تک پہنچ گئی۔ جب آسمان دنیا تک وہ جماعت پہنچ گئی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت سے کلام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، آج تم کہاں حاضر ہو؟ آج تم کس محفل میں حاضر ہو؟ آج تم کس بزم میں حاضر ہو؟ فرشتوں کی جماعت سے یہ سوال ہوا تو فرشتوں کی جماعت کے سردار نے عرض کی یا الہ العالمین، آج ہم چھتونی میں غیور مسلمانوں کی، تیرے محبوب کے امتی کی آج ایک ایسی بزم میں حاضر ہیں جو تیری قدوسیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو تیری شان اہلویت کا بیان کر رہے ہیں، جو تجھے قادر مطلق مان کر تیری حمد بیان کرتے ہیں، جو تیرے محبوب کی نعت خوانی کر رہے ہیں، جو تیرے محبوب پر درود بھیج رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں کی جماعت، ذرا یہ بتاؤ جو یہ میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میرے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ ملائکہ کی جماعت کے سردار نے کہا یا الہ العالمین، تجھے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کیا میرے حبیب کو دیکھا؟ کہنے لگے تیرے حبیب کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا میری بنائی ہوئی جنت و دوزخ کو دیکھا؟ فرشتوں نے کہا جنت و دوزخ کو بھی نہیں دیکھا۔ تو رحمت باری تعالیٰ کو جوش آتا ہے، جوش میں آ کر کے خطاب ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، اعلان کر دو کہ جب یہ بغیر دیکھے میری عبادت کر رہے ہیں اور میرا تذکرہ کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، بغیر میری جنت و دوزخ کو دیکھے ہوئے میرے حبیب کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو تم انہیں مژدہ سنا دو کہ میں نے بھی ان کی بغیر حساب و کتاب بخشش کر دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ تو آپ کا جلسے میں آنا مکمل کامیاب، مکمل کامران آپ یہاں سے ہو کر کے جائیں۔ لیکن جس نبی کی بارگاہ میں آپ خراج عقیدت پیش کرنے آئے اور جن کے میلاد پاک کی محفل کی آپ نے اتنا انتظام فرمایا، اس محفل میلاد کو منانے کا تصور، اس محفل میلاد کے انعقاد کی نیت
اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ پکے و سچے صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، اور حضور صابر پاک سے آپ کی نسبت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ آپ بزرگان دین کے ماننے والے، اور جو ان کی محبت کا دعوے دار ہوتا ہے، جو ان کا نام لیوا ہوتا ہے، اس کو کچھ قربانیاں دینا، کچھ آزمائشوں سے گزرنا، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے امیر خسرو نے پوچھا، حضور یہ محبت میں اتنی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اتنے سخت مقام کیوں آتے ہیں؟ تو نظام الدین اولیاء نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ خسرو، بات دراصل یہ ہے، محبت میں آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھ کر کے دعوی محبت نہ کر سکے۔ محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر بارگاہ رسالت ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے روئے زیبا کے اوپر بھوک کے آثار نمودار ہیں۔ آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ حضور نے کچھ وقتوں سے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اب حضرت جابر نے بھوک کے آثار دیکھے تو اپنے گھر حاضر ہوئے، گھر تشریف لا کر کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اے بیوی، آج میں نے اپنے حبیب کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے، کیا گھر میں کچھ کھانے کی چیز موجود ہے جو میں خادم بارگاہ ہو کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ چیز کا نذرانہ پیش کر سکوں؟ حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی، اے میرے شوہر نامدار، آج تو گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ بہت وقتوں سے ہمارا بھی فاقہ ہے۔ حضرت جابر نے جب زور دے کر کے پوچھا تو بیوی نے یاد دلایا کہ گھر میں ایک بکری ہے۔ حضرت جابر نے خوشی خوشی ارشاد فرمایا، ایک بکری کی کیا حیثیت، اگر 1000 بکری ہوتی تو میرے حبیب کی بھوک پر قربان۔ دوڑے دوڑے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر کے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ میرے نذرانہ عقیدت کو قبول فرمائیں تو میرے گھر تشریف لا کر کے مجھے فیض یاب فرمائیں اور میرے ساتھ ہی کھانا تناول فرمائیں۔ آپ کے جو 2-4 اصحاب ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئیں، آج کا کھانا میرے گھر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اب حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ اپنی تقدیر کی بلندی پر رشک کرتے ہوئے حضرت جابر اٹھلاتے ہوئے اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنائی کہ اے بیوی سن، آج ہمارے تقدیر کی بلندی اوج ثریا پر پہنچ گئی ہے۔ آج ہم نے وہ پا لیا ہے کہ جو زمانے میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے۔ آج زمانے کا بادشاہ، آج رسولوں کا بادشاہ، آج نبیوں کا بادشاہ، آج کل کائنات کا دولہا ہمارے گھر مہمان ہونے والا ہے۔ اے بیوی سن، جلدی سے ایک خنجر لا، ایک چاقو لا اور اس بکری کو میرے حوالے کر دے۔ حضرت جابر کی بیوی نے بھی اپنے مقدر کے اوپر رشک کیا، اپنی تقدیر کے اوپر رشک کیا، اور رشک کرتی ہوئی اس بکری کو بھی اپنے شوہر کے پاس لا کر کے کھڑا کر دیا اور ایک چاقو لائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 چھوٹے بچے بھی اس بکری کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے۔ اب حضرت جابر نے بکری کو لٹایا اور حضور علیہ السلام کی یاد کرتے ہوئے بکری کے اوپر اللہ اکبر کہہ کر کے چھری چلا دی، بکری کو ذبح کیا۔ جو 2 چھوٹے بچے تھے، ایک کی عمر 6 سال تھی، ایک کی عمر 5 سال تھی۔ حضرت جابر کے دونوں شہزادے بھی بکری کو ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضرت جابر نے چھوٹی چھوٹی
بوٹیاں بنائی، بوٹیاں بنا کر کے اپنی بیوی کے حوالے کی، بیوی کے کہا کہ اے بیوی اب میں پھر دوبارہ خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہوں، اب میں جب آؤں گا جب حضور میرے ساتھ تشریف لائیں گے، اب تو کھانے کو ہانڈی پر چڑھا دے اور سن بہت اچھا کر کے کھانا بنانا کہ آج کائنات کا دولہا ہمارے گھر مہمان ہونے والا ہے۔ ان کی قسمت جن کے گھر مہمان حضور علیہ السلام ہوتے ہیں تو ان کے در کی دربانی جبریل امی کیا کرتے ہیں۔ صابر مخدوم کہتے ہیں امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا۔ صابر مخدوم تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے گھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلوہ نمائی فرمائی تو میرے گھر کا یہ عالم تھا کہ امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا۔ ایک دن آج حضور علیہ السلام میرے گھر تشریف لائے ہیں، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا، جبریل با ملائک درباں شدست مارا۔ ان کے آنے کی یہ برکت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے در کی دربانی کرتے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے ہنڈیا کے اندر گوشت چڑھایا اور سالن کو پکنے رکھ دیا۔ حضرت جابر واپس ہوئے، بارگاہ حضوری میں حاضر ہو گئے۔ اب حضرت جابر کے دونوں شہزادے جنہوں نے بکری کو ذبح ہوتے دیکھا تھا اب انہوں نے وہی کھیل کھیلنا شروع کیا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اے بھائی یہ تو بہت اچھا کھیل ہے۔ چھوٹے بھائی نے مشورتاً کہا اے بھائی میں بکری بنتا ہوں اور تم بابا بنو اور یہ خنجر بھی لے لو، جس طرح بابا نے بکری کے اوپر خنجر چلایا تم میرے اوپر خنجر چلاؤ۔ اب دونوں گھر کی چھت کے اوپر تشریف لے گئے اور چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی نے لیٹایا اور اپنے بابا کی نقل میں خنجر گلے پر رکھا اور گلے کے اوپر خنجر رکھ کے چلا دیا۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس خنجر کے چلنے کا نتیجہ معلوم نہیں تھا تو چلا دیا، لیکن نتیجہ تو وہ برآمد ہوا جو خنجر نے وہی کام کیا جو اس کے کرنے کا کام تھا۔ بچہ ذبح ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اب بڑے بھائی نے دیکھا کہ چھوٹے بھائی تو انتقال کر گیا، ڈر گئے، دہشت میں آئے، خوف و ہراساں ہو کر کے بھاگے چھپنے کے لیے، اور چھت کے اوپر سے جو بھاگے تو پیر کسی چیز میں آیا اور آ کر کے ٹھوکر لگی، ٹھوکر کے گرنے کے ساتھ زمین پہ نیچے آ کر کے گرے، اور گرنے جیسے ہی گرے تھے آپ کی بھی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی، آپ کا بھی انتقال۔ اب والدہ جو کھانا بنا رہی تھی بھاگی ہوئی آئیں، اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا انتقال کر گئے، کلیجہ پھٹنے کو ہوا۔ اتنی ہی دیر میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ چھت سے خون بہ رہا۔ چھت پر گئیں دوڑی دوڑی، چھوٹے بیٹے کو دیکھا وہ بھی انتقال کر چکے۔ اب ایک ماں کا کلیجہ، اس ماں سے پوچھو کہ جس کے دونوں شہزادے انتقال کر گئے، ابھی رونے ہی والی تھیں کہ دل میں خیال آیا کہ اگر میں تیز آواز میں روئی یا اگر میرے بچوں کے انتقال کی خبر باہر چلی گئی اور حضور علیہ السلام تک یہ خبر پہنچ گئی تو کہیں حضور اپنے آنے کو ملتوی نہ کر دیں، رد نہ کر دیں۔ یہ خیال دل میں آیا اور دل کانپ گیا۔ اپنے دونوں بچوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے ایک چھوٹے کمرے میں لے گئی اور دونوں بچوں کی لاشوں کے اوپر اپنی چادر کو رکھ دیا اور چادر اڑا کر کے باہر سے کیواڑ لگا دیے، گیٹ لگا کر کے کنڈی لگا دی اور بھاری دل کے ساتھ دوبارہ آ کر کے چولہے پر بیٹھ گئی اور چولہے کے اوپر کھانا بنانے لگی۔ اب مسلمانوں غور کرو کہ محبت میں کیا 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 جاتا۔ دونوں بچوں کی میت کو کمرے میں بند کر دیا اس لیے کہ اگر خبر باہر چلی گئی تو حضور علیہ السلام کا آنا کینسل نہ ہو۔
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے ساتھ کچھ وقت کے بعد گھر تشریف لے آئے. دسترخوان بچھا دیا گیا, کھانا لگا دیا گیا. حضرت جابر کو بھی ابھی واقعے کا پتہ نہیں ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روٹی کا ٹکڑا توڑا, سالن میں ڈبونے ہی والے تھے کہ طائر سدرہ حاضر خدمت ہو گئے. جبریل امین دست بستہ حاضر ہو کر سلام عرض کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے, یا رسول اللہ, اللہ کا حکم ہے کہ آپ جب تک کھانا تناول نہ فرمائیں جب تک حضرت جابر کے دونوں شہزادے دسترخوان پر نہ آ جائیں. اب جبریل امین کی جانب سے اللہ کا یہ پیغام سن کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جابر, اپنے دونوں شہزادوں کو بھی بلاؤ, دونوں بیٹوں کو بھی بلاؤ. حضرت جابر نے ادھر دیکھا, ادھر دیکھا, باہر دیکھا, اندر دیکھا, کہیں شہزادے نہیں ملے. اب دوڑے گئے اپنی بیوی کے پاس, کہنے لگے آج تو قسمت پوری ہی طرح چمک گئی. میری تو چمکی ہی تھی, میرے بچوں کی بھی چمک گئی. آج حضور نے میرے بچوں کو یاد فرمایا. اے بیوی, جلدی سے بچوں کو دے کہ میں انہیں حضور کی خدمت میں حاضر کر سکوں. بیوی روئیں, رو کر کے کہنے لگی, اے شوہر نامدار, پہلے مجھ سے وعدہ لیجئے کہ آپ روئیں گے نہیں, شور نہیں مچائیں گے. حضرت جابر سے وعدہ لیا گیا. اب حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی کہ اے میرے شوہر نامدار, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بکری کو ذبح کیا تھا, آپ کے بڑے بیٹے نے آپ کے چھوٹے بیٹے کو کھیل کھیل میں اسی طرح ذبح کر دیا, اور بڑا بیٹا ڈر کے مارے اوپر سے نیچے گرا. دونوں بیٹوں کا انتقال ہو چکا ہے, لاشیں اندر رکھی ہوئی ہیں. حضرت جابر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کہنے لگے اے میری بیوی, تو نے مجھ سے بھی یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ بیوی کہنے لگی, ارے عالی مقام, اگر آپ سے بتا دیتی آپ پریشان ہوتے, خبر باہر چلی جاتی, اور اگر یہ خبر باہر چلی جاتی, بچوں کا تو انتقال ہو ہی گیا ہے, انہیں تو دفنانا ہی ہے, لیکن ان کے انتقال کی خبر سن کر اگر آپ کے اور میرے حبیب, اللہ کے حبیب, اگر ہمارے گھر آنے والی دعوت کو جو قبول کر چکے تھے اگر التوا میں ڈال دیتے تو ہمارا مقدر دوبارہ سے ہم سے روٹ جاتا. اے میرے شوہر نامدار, بڑی مشکل سے تو حضور کسی کے گھر آتے ہیں. اب آپ اس ذکر کو بالکل نہ کریں, آپ اپنے بچوں کو یاد نہ کریں, اپنے حبیب کی زیارت کریں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جابر دوبارہ حاضر ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں, گردن جھکا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ان کا گردن جھکانا اور ہمارے گردن جھکانے میں بہت فرق ہے. جب گردن جھکاتے ہیں تو مقام دیدار میں ہوتے ہیں, دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. صحابی رسول جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو تب بھی حاضر رہتے ہیں, اور جب بظاہر حاضر نہیں ہوتے تو تب بھی حاضر ہی رہتے ہیں. اب حضرت جابر سے حضور نے تکرار کے ساتھ خطاب فرمایا کہ اے جابر, میں نے کہا تھا کہ دونوں شہزادوں کو لے آؤ. حضرت جابر کہنے لگے یا رسول اللہ, زندہ ہوتے تو لے آتا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے جابر کیا ہوا؟ پورا واقعہ بیان کیا گیا. حضرت جابر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر, اپنے دونوں شہزادوں کی میت ہی کو لے آؤ. اب حضرت جابر دونوں شہزادوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر کے لائے اور حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کے دونوں شہزادوں کی طرف دیکھا, ارشاد فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. حضرت عیسیٰ تو
ایک ایک مردے کو زندہ کرتے باری باری سے. لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے. حضرت عیسیٰ کے صحابیوں میں حضرت عیسیٰ حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی صحابی نے حضرت عیسیٰ کے پوچھا کہ آپ نبی آخر الزماں کا تذکرہ فرما رہے ہیں, کیا ان کا مرتبہ آپ سے بھی بڑا ہوگا؟ ہر غلام اپنے آقا کا دیوانہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کا صحابی تھا, پوچھا کہ ان کا مرتبہ آپ سے بھی بڑا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تم مرتبے کے بڑے ہونے کی بات کرتے ہو, یہ وہ نبی ہیں کہ اگر ان کے جوتوں کے فیتے تمتے باندھنے کا مجھے اعجاز مل جائے تو یہ مریم کا بیٹا خود کو خوش قسمت. حضرت جابر کے دونوں شہزادوں سے حضور نے خطاب فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے. دونوں شہزادے کھڑے ہو. اب کھانا تناول فرمایا گیا. حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی ہڈی کو نہ توڑے, بوٹی بوٹی کھائے. سب نے کھانا کھایا اور ہڈیوں کو حضور نے کھانے کے بعد اکٹھا فرمایا. ہڈیاں اکٹھی ہوئی. اب ہڈیوں سے خطاب فرمایا, اے بکری تو بھی کھڑی ہو جا. بکری بھی کھڑی ہو گئی. اب حضور علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اے جبریل, تیرا بھی کام ہو گیا, میرا بھی کام ہو گیا. بچے بھی زندہ ہو گئے, بکری بھی زندہ ہو گئی, ہم نے کھانا کھا بھی لیا, تو نے کھانا کھلا بھی دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اے چھتونی کے مسلمانوں, جس ذکر کو لے کر کے اس بزم کو تم نے سجایا ہے, اس ذکر کی گارنٹی کلام مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر, ذکر اونچا ہے تیرا, بول ہے بالا تیرا. اب ان کا جو ذکر کرتے اللہ تبارک و تعالی ان کا تذکرہ, ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. جیسے حضور علیہ السلام کا ذکر کیا, اللہ کا ذکر جس نے بھی کیا زمانے کو اس کے ذکر پر لگا دیا گیا. اس ذکر کو ابو بکر نے کیا, صدیق بنا دیا گیا. اس ذکر کو عمر نے کیا, فاروق بنا دیا گیا. اس ذکر کو عثمان نے کیا, ذو النورین بنا دیا گیا. اس ذکر کو علی نے کیا, مولا کائنات بنا دیا گیا. اس ذکر کو حسن حسین نے کیا تو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا گیا. اس ذکر کو عبد القادر نے کیا, غوث اعظم بنا دیا گیا. اس تذکرے کو خواجہ عالم نے کیا, خواجہ عالم بنا دیا گیا. اس تذکرے کو حضور قطب الدین نے کیا, بختیار کاکی بنا دیا گیا. اس تذکرے کو حضرت نظام الدین نے کیا, محبوب الہی بنا دیا گیا. اس ذکر کو مخدوم علاء الدین نے کیا تو انہیں صابر بنا کر کے چمکا دیا گیا. اس ذکر کو مولانا نعیم الدین نے کیا, صدر الافاضل بنا دیا گیا. اس ذکر کو مخدوم سمنا نے کیا تو انہیں اپنا مقرب بنا لیا گیا. اس تذکرے کو بریلی کے قلندر نے کیا تو سب تو حضرت رہ گئے, وہ اعلیٰ حضرت بن گئے. اس تذکرے کو حضور قاری عبداللطیف نے کیا تو صابری بلبل بنا دیا گیا. اس تذکرے کو شہزادہ صابری بلبل حافظ و قاری لطف الرحمن صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا تو مظہر صابری بلبل بنا دیا گیا. اس تذکرے کو حضرت صوفی حفظ الرحمن نے کیا تو ہم شبیہ صابری بلبل بنا دیا گیا. اور یہ تو وہ حضرات ہیں
جو بظاہر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرانے لوگوں کی یاد دلاتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے اسلاف یاد آتے ہیں، جن کو دیکھ کر کے وہ خانقاہ کے اندر مدفون حضرات یاد آتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں۔ اب آپ کہیں گے کون؟ اب جس نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو تو اس کا دعویٰ کمزور ہے، اور جس نے دیکھا ہو وہ تو آنکھوں دیکھی بتا رہا، زیادہ دور نہیں ہے، غالباً 200 کلومیٹر ہے سیکری شریف۔ گاڑی پکڑیں، گاڑی کریں، بائک سے آئیں، پہلے آئے گا مراد آباد شریف، صدر اللہ فاضل کی بارگاہ میں حاضری، پھر چلیں بجنور پہنچیں، بجنور سے پھر مورنا پہنچیں، مورنا سے سیکری شریف پہنچیں، سیکری شریف پہنچ کر حضور صابری بلبل، مظہر صابری بلبل، ہم شبیہ صابری بلبل، بھیا نور الحسنین کے مزار پر حاضری دیں۔ اب حاضری دے دی مزار کی، اب صاحب مزار کو یاد کریں، صابری بلبل کے چہرے کا تصور کریں، خیال میں دادا حضور کا چہرہ لائیں۔ اب آپ کا دل کہے گا اگر کوئی مل جائے ایسا ہی جس کے چہرے میں وہی چہرہ نظر آئے، جس کے چلنے میں ان کا انداز معلوم ہو، جن کے بولنے میں گفتار صابری بلبل معلوم ہو، یا یوں کہیں کہ جن کی پشت پر اپنے بابا کا بھی ہاتھ ہو، اپنے چاچا کا بھی ہاتھ ہو، اپنے دادا کا بھی ہاتھ ہو، صابر مخدوم کا بھی ہاتھ ہو، صابر مخدوم کے ساتھ نظام الدین اولیاء کا بھی ہاتھ ہو، حضور غوث اعظم کا بھی دست مبارک ہو، اس شخصیت کو حضور عارف باللہ حافظ و قاری علی حسنین میاں صاحب کہتے ہیں۔ زیادہ دور نہیں ہے، صاحب مزار بھی وہی ہے، اور ان کی یاد دلاتی ہوئی وہ صورت بھی وہیں پر ہے۔ آپ دیکھیں گے بظاہر تو ماتھے کی آنکھوں سے علی حسنین میاں کا دیدار کریں گے، لیکن ان کے چہرے میں آپ کو حضرت لطف الرحمن نظر آئیں گے، ان کے چہرے میں آپ کو حضور قاری عبداللطیف نظر آئیں گے، ان کے چہرے میں آپ کو حضور صدر الافاضل نظر آئیں گے، ان کے چہرے میں آپ کو صابر مخدوم کا جلوہ نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صابری بلبل، فیضان لطیفی۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں آپ تو بھائی ہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ ویسے آپ لوگ ایسے ہیں نہیں، آپ ماننے والے لوگ ہیں، نہیں ماننے والے تو اور ہوتے ہیں، ان سے آپ کا واسطہ کم پڑتا ہے، ان کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ 32 دانت میں زبان، لیکن بے فضل ہی تعالی دانت کھٹے ہو جاتے ہیں، زبان کا چشمہ جاری رہتا ہے۔ آپ لوگ ماننے والے ہیں، لیکن آپ سوال کر دیں آپ تو بھائی ہیں، آپ اپنے بھائی کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہم جواب دیں گے۔ حضور صابری بلبل کی جب سے ان کے اوپر نماز فرض ہوئی بر وقت وصال قضا نہیں ہوئی۔ حضور علی حسنین میاں صاحب قبلہ کی بھی جب سے نماز فرض ہوئی ابھی تک قضا نہیں ہوئی۔ حضور صابری بلبل
عارف باللہ تھے، جس کو جو کہتے تھے ہو جاتا تھا۔ ہم آپ کو ایسے سینکڑوں لوگوں سے ملوا سکتے ہیں جس کو بھیا علی حسنین نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ حضور صابری بلبل ایک قرآن شریف رمضان المبارک میں لطیفی مسجد سیکری شریف میں سناتے تھے۔ 14ویں روزے کو ختم کرتے تھے، 15ویں روزے کو کلیر مولا حاضر ہوتے، صابر پاک کے سرانے کھڑے ہو کر کے قرآن شریف سناتے، 28 رمضان کو ختم کرتے۔ میرے بڑے بھائی، میرے کرم فرما حضور حافظ و قاری علی حسنین میاں صاحب قبلہ بفضل ہی تعالی، اس ناچیز کو بھی انہوں نے خلافت سے نوازا ہے۔ یہ ان کا صرف اور صرف کرم ہے، فقیر کسی لائق نہیں۔ ان کا بھی یہی معمول ہے۔ ایک قرآن شریف اپنے دادا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے پہلی رمضان سے 14 رمضان تک اس لطیفی مسجد میں ختم کرتے ہیں، پھر پہنچ جاتے ہیں کلیر شریف، 15 رمضان سے شروع کرتے ہیں، 28 رمضان تک سناتے ہیں۔ اور جنہوں نے دیکھا میرے دادا حضور کا گریبان کھلا رہتا تھا، آپ جائیں بھیا علی حسنین کا بھی کھلا رہتا ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے اندر پڑھنے پڑھانے کی تو ذرا ٹھنڈ کی ضرورت رہتی ہے۔ بھری سردی میں بھی دادا حضور صرف ایک بنڈی پہنتے اور گریبان کھلا رہتا، اور گرمیوں میں برف ساتھ میں رکھتے اور بدن کے اوپر برف ڈالتے رہتے۔ اور سب سے بڑھ کر اپنے دادا کی اس سنت کو اپنایا کہ جو عشق مانگتا ہے اس مانگ کی پورتی کرنا ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے۔ درگاہیں بہت ہیں، سجادہ نشین بہت ہیں، خانقاہ بہت ہیں، خانقاہ والے بہت ہیں، لیکن بقول اقبال کے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ ہستی کو ابھارنے والے جگہ جگہ مل جائیں گے، ہستی کی نمائش کرنے والے جگہ جگہ مل جائیں گے، اپنا بول بالا کرانے والے ہر جگہ مل جائیں گے، لیکن مٹا دے اپنی ہستی کو مٹانے والا بہت کم ملتا ہے۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ وہ گل ہے جو بھیا علی حسنین ہے کہ انہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا حضور قاری عبداللطیف کی طرح، اور وہ دانا اس طرح گلزار ہوا کہ آج لطیفی چمن ان کے آب و تاب سے چمک رہا ہے، ان کے جلووں سے چمک رہا ہے، لیکن آپ حضرات ان کے لیے مخصوص دعا فرمائیں۔ آج کا یہاں میرا آنا بہت بھاری تھا۔ یہ بھیا وجیہ الدین بھائی کا اصرار، آپ لوگوں کی محبت، اور یا یوں کہیں کہ دادا حضور کا روحانی حکم، وگرنہ آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ حضور علی حسنین میاں صاحب قبلہ سبھارتی ہاسپٹل میرٹھ میں ایڈمٹ ہیں۔ کل شاید وہ ان کو دلی جو ہے لے کے جایا جائے گا۔ ادھر کلیر شریف میں صابر مخدوم کے قل شریف کا تاریخ قریب ہے، پرسوں 12 ربیع الاول شریف ہے، 13 ربیع الاول شریف میں قل ہوتا ہے۔ دادا حضور کا معمول تھا 10 ربیع الاول میں جاتے تھے اور 15 میں واپس تشریف لاتے تھے۔ وہاں کی خانقاہ کا مکمل نظم و نسق کرنا